السلام علیکم ناظرین. رموز رمضان. حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالی سے ایک دعا مانگی، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، کہ مجھے اولاد پاکیزہ عطا فرمائیے، بے شک آپ دعا کو سننے والے ہیں. اس دعا کے بارے میں یہ عرض کروں کہ حضرت زکریا نے مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا اور حضرت یحییٰ عطا کیے. دعا طلب اولاد کے لیے یہ ایک بڑی زبردست دعا ہے، مجرب. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اولاد کا مانگنا کہ یا اللہ یہ جو میرا مشن ہے میرے بعد اسے یہ جاری رکھ سکے. اور پھر اس میں جو لفظ ہے طیبۃ، صرف اولاد کی دعا نہیں ہے، نیک اولاد چاہیے، صالح اولاد یا اللہ عطا کرنا. کیونکہ صرف اولاد یہ اپنے اپنے اصل میں زاویہ نگاہ کی بات ہے. کوئی کہتا ہے کہ اولاد دینا اور یا اللہ اس کو دولت عطا فرمانا، دنیا میں بہت اونچا مقام عطا فرمانا، یہ اپنے اپنے فکر کا معاملہ ہے. لیکن پیغمبر جب دعا کرتے تھے اور وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے فہم عطا فرمایا ہے، وہ اس دعا کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ ان کی سیرتیں بھی اچھی بنانا، یا اللہ ان کو ہدایت کے راستوں کی توفیق بھی دینا، ورنہ یہی اولاد بڑا کام خراب کر دیتی ہے. فلا تو جب کا اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کہ آپ کو ان کا مال و منال حیرت میں نہ ڈالے، ان کی اولاد پہ آپ حیران نہ ہوں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے عطا کی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے سکے. تو یہ جو اولاد اور مال ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، یہی نعمتیں عذاب بھی بن جاتی ہیں. تو اس لیے اولاد کے ساتھ اس کے صالح ہونے کی دعا. ناظرین، اب آج کے موضوع کی طرف چلتا ہوں. بات یہ ہے کہ دین میں ایک غلط فہمی ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حقوق اللہ کو ادا کر دیا تو دین پورا ہو گیا. یہ فہم کم لوگوں کو ہے کہ اس کے ساتھ حقوق العباد بھی ہیں. یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت تسبیح پھیرنے والا آدمی ہو، نوافل بہت زیادہ پڑھنے والا آدمی ہو، وہ بہت دیندار آدمی ہے. لیکن حقوق العباد کا فہم جب تک ساتھ نہ ہو دین ادھورا رہتا ہے. اور حقوق العباد میں بھی ایک چیز ہے، آداب معاشرت، یہ مینرزم جو زندگی ہم گزارتے ہیں، اس کے آداب. اس کا فہم تو بہت ہی کم لوگوں کو ہے کہ جب تک آداب معاشرت ساتھ نہ ہوں دین پورا نہیں ہوتا ہے. علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تادیبی. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا کیا اور بہت اچھا علم عطا کیا. اور پھر فرماتے ہیں کہ ادبنی ربی، اللہ تعالیٰ نے مجھے تہذیب سکھائی، آداب سکھائے اور بہت اچھی تہذیب سکھائی. آپ نے ملاحظہ کیا ناظرین، علم سے الگ جدا حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے تہذیب کا ذکر کیا، ثقافت کا ذکر کیا. اور یہ بات سمجھانے کے لیے کہ دین کا صرف ایک حصہ نہیں ہے، جب تک یہ دوسرا حصہ نہ ہو آدمی پوری طرح دیندار نہیں ہوتا. ادھوری سچائیاں ہمیشہ خطرناک ہوتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا. ایک گواہ، اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذاتی طور پہ نہیں جانتے تھے کہ یہ قابل اعتماد ہے. آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی کوئی آدمی گواہی دیتا ہے کہ یہ شخص قابل اعتماد ہے، اس کی گواہی میں لے لوں؟ ایک آدمی نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی میں گواہی دیتا ہوں. حضرت عمر نے اس سے 3 سوال کیے کہ تم اس کے ثقہ ہونے کی گواہی دیتے ہو، مجھے یہ بتاؤ، حل جاورتا ہو،
دوسری بات یہ پوچھی کہ حل صحبتا ماہ فی السفر، اور تیسری چیز ناظرین یہ پوچھی کہ حل عقدتا ماہ عقدن. یہ تین باتیں بتاؤ. پہلی بات یہ بتاؤ کہ کبھی اس شخص کی ہمسائیگی نیبرہڈ میں رہے ہو. دوسری بات یہ بتاؤ کہ اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے. اور تیسری چیز یہ بتاؤ کہ کبھی لین دین کاروبار اس کے ساتھ کیا ہے. کچھ آدمی نے جواب دیا کہ نہیں، ان تینوں کاموں میں سے تو میں نے کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس پہ کہا کہ تم نے ان تینوں چیزوں میں سے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تو تم اس کے قابل اعتبار اور دیندار آدمی ہونے کی گواہی کس طرح دے رہے ہو؟ لعلک رأیتہ خارجا من المسجد بعد الصلاۃ انک لا تعرفہ. شاید تم نے اس شخص کو نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے اور بس اسی پہ تم یہ گواہی دے رہے ہو کہ یہ پورا دیندار ہے. انک لا تعرفہ، تم اس شخص کو نہیں جانتے ہو. آپ نے ملاحظہ کیا کہ دیندار ہونے کے لیے، مکمل دیندار ہونے کے لیے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد، اور جو آج کے پروگرام کا موضوع ہے آداب معاشرت، مینرزم، وہ جو کچھ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سکھا کے گئے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کے سب سے مہذب انسان تھے، اور آپ نے کبھی دیکھا جو تہذیب انہوں نے ہمیں سکھائی؟ قرآن مجید میں اور حدیث شریف میں اس کی بڑی تفصیلات ہیں. تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقۃ، مسکرانا یہ نیکی ہے. آداب معاشرت سکھائے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا دنیا میں ایک دوسرے کو لوگ گریٹ کرتے ہیں مسکرا کر. آپ کسی جگہ پہ داخل ہوں تو ریسیپشن ڈیسک پہ بیٹھا ہوا شخص مسکرا کے آپ کی طرف دیکھتا ہے. یہ آج کی تہذیب نہیں ہے. 1400 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مسکرانا نیکی ہوتی ہے. ہم آج جو لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کبھی تھینک یو کہتے ہیں، کبھی کسی اور لفظ سے شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی تھی، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر کبھی ادا نہیں کرے گا. وہ انسان جو محسوس ہوتا ہے سامنے کھڑا ہوا، اگر تم اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے، وہ خدا تو اس کو تو آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اس کو تو آدمی اس طرح محسوس نہیں کر سکتا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. کفران نعمت اس کا تو بدرجہ عتب آدمی کرے گا. شکریہ ادا کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا. آپ نے یہ جو تہذیب سکھائی کہ کسی کو دوسرے سے اذیت نہ ہو، کسی کی کوئی بات دوسرے کے لیے ناگوار نہ ہو، پریشانی نہ ہو، ایک اطمینان سا معاشرے میں ایک دوسرے سے کوئی خطرہ محسوس نہ کرے، اس لیے فرمایا کہ سلام کیا کرو. افشوا السلام بینکم، سلام کو رواج دو. قرآن مجید نے کہا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب کوئی تمہیں سلام کرتا ہے تو اس کا جواب زیادہ گرم جوشی کے ساتھ دیا کرو، کم از کم اتنا سلام تو ضرور لوٹا دیا کرو. دیکھیے کیا سکھایا جا رہا ہے کہ سلام کیا جائے تو جواب گرم جوشی کے ساتھ اس سے زیادہ دیا کرو. یعنی کوئی سلام کرے تو یہ نہیں ہے کہ آپ زیر لب کچھ جنبش دے دیں زبان کو اور الفاظ کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے کہ کیا کہا ہے آپ نے. بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کو ماتحت سلام کرے سبارڈینیٹ، تو باس ایسے بھی ہوتے ہیں جو بس ایسے ہی خفیف سی گردن ہلا دیتے ہیں یا ایسی لب کو جنبش دے دیتے ہیں، لفظ کوئی بار نہیں آتا، یعنی وعلیکم السلام سمجھ میں نہیں آتا. یہ غیر مستحسن ہے، اسلام اسے سپورٹ نہیں کرتا. اور یہ سلام جو ناظرین ہم کرتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا یہ کتنی بڑی دعا ہے، السلام علیکم. اس کا معاملہ دنیا کی دوسری اقوام کے آداب بجا لانے کے طریقے کی طرح نہیں ہے. یہ جو راغب اصفہانی کی مفردات ہے، السلام کے آگے اس کا معنی یہ لکھا ہوا ہے کہ التعری من الآفات الظاہرہ والباطنہ، کہ جب آپ یہ کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں تمہارے لیے عافیت کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمام ظاہری
اور باطنی آفات سے محفوظ رکھے۔ کتنی بڑی دعا ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا، السلام علیکم، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تم ذہنی طور پہ بھی عافیت میں رہو، تم روحانی طور پہ بھی عافیت میں رہو، تم جسمانی طور پہ بھی عافیت میں رہو۔ یہ معنی ہے السلام علیکم۔ کسی دوسری قوم کے آداب بجا لانے کا طریقہ السلام علیکم کے لگا نہیں کھاتا ہے۔ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ میں یہ جامعیت نہیں ہے، یہ گہرائی نہیں ہے جو السلام علیکم میں ہے۔ میں خالص لغوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، یعنی دینی تعصب کو آپ ایک طرف رکھ دیجیے اور لغوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو کسی قوم کا طریقہ ہم پلہ السلام علیکم کے نہیں ہے۔ ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یتفرقا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو مسلمان جب ملتے ہیں اور دینی اخوت کی بنا پر ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ معانقہ، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام جب مدت کے بعد کوئی ملتا تھا تو معانقہ فرمایا کرتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے آپ نے زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب، ان سے معانقہ کیا۔ پھر آداب معاشرت میں ناظرین پرائیویسی، پرائیویٹ لائف کا تحفظ، کیونکہ اس کا بہت غلغلہ ہے ویسٹ میں خاص طور پہ کہ وہاں پر پرائیویٹ لائف کو ایک خاص تحفظ حاصل ہے، لیکن دیکھیے آج سے 1400 سال پہلے ذاتی زندگی کو کس طرح کا تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا۔ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہ گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہوا کرو جب تک اطلاع نہیں دے دیتے ہیں، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور گھر والوں کو سلام نہیں کر لیتے۔ لوگوں پہ مختلف حالتیں ہیں، ہر وقت آدمی تیار نہیں ہوتا ہے کہ دوسرے کا سامنا کر سکے، تو اس لیے فرمایا کہ اطلاع دیا کرو جب گھر میں داخل ہوتے ہو۔ اور محدثین نے باقاعدہ باب باندھ دیے، کیف یقوم عند الباب، کہ دروازے پہ آگے کیسے کھڑے ہونا ہے۔ دروازے پہ آ کے ایسے کھڑے نہیں ہونا کہ تمہاری نگاہ گھر کے اندر پڑ رہی ہو۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ آدمی کبھی کسی جنجال میں ہے، کبھی کسی حالت میں ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی غیر اسے دیکھے، اس لیے یہ سب ہدایات دی جا رہی ہیں، کسی کو کسی سے پریشانی نہ ہو، کوئی ناخوشگوار چیز رونما نہ ہو۔ ایک آدمی آیا اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ مبارک کے باہر اس طرح کھڑا ہو گیا کہ اس کی نگاہ آپ پہ پڑ رہی تھی اور آ کے اجازت مانگنے لگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انما جعل الاستئذان لاجل البصر، یہ جو اجازت مانگنے کا حکم ہے یہ تو ہے ہی اسی لیے کہ تمہاری نگاہ مجھ پہ نہ پڑے، اب تم نے مجھے دیکھ لیا، اب کس چیز کی اجازت مانگ رہے ہو۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کسی سے ملنے کے لیے جاتے تھے تو دروازے پہ جا کے ایسے کھڑے نہ ہوتے تھے کہ نگاہ اندر پڑے، آپ دائیں طرف دروازے کے یا بائیں طرف ہو کے کھڑے ہوتے تھے۔ آداب معاشرت، میں عرض کر رہا ہوں کہ جن کے بغیر دین ادھورا ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ لوگ جو آپ کو کمرے سے باہر کھڑے ہو کر اونچی اونچی آوازیں دیتے ہیں یہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، یعنی اسلام نے اسے شائستگی کی چیز نہیں سمجھا ہے کہ آپ کسی کے گھر جائیں اور اس کو چیخ چیخ کے آوازیں دینے لگیں، یہ غیر شائستہ چیز ہے۔ صحابہ کرام حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ آتے تھے تو دروازے کو ناخنوں کے ساتھ آہستگی کے ساتھ کھٹکایا کرتے تھے، آپ نے ملاحظہ کیا۔ اسی طرح ناظرین مجلس کے آداب، کوئی آدمی آئے مجلس میں تو یہ نہیں چاہیے کہ گردنوں کو پھلانگتا ہوا آگے آ رہا ہو۔ یجلس الرجل حیث، پھر کہوں گا جی، یجلس الرجل حیث انتہا، آدمی کو وہیں بیٹھ جانا چاہیے جہاں پہ مجلس ختم ہوتی ہے۔ مجلس سے کوئی